بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری 4 بیٹیاں تھیں اور اس سال 5ویں بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے اسے بے اولاد جوڑے کو بیچ دیا اور دوسرے شہر چلی گئی۔ 22 سال بعد جب بیٹی کی یاد آئی کہ وہ جوان ہو کر کیسی لگتی ہوگی، تب میں ایک فقیرنی بن کر بیٹی سے ملنے آ گئی اور اسی بنگلے پر چلی گئی جہاں میں نے بیٹی کو لاکھوں روپے میں بیچا تھا۔ میں مسکراتی ہوئی بنگلے کے اندر داخل ہوئی، مگر سامنے بیٹھی عورت کو دیکھ کر میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ آج کئی سال بعد میں اپنی بیٹی سے ملنے اس حویلی پر آئی تھی جسے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ گئی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا یہ حویلی آج بھی پہلے کی طرح شان و شوکت سے کھڑی ہوگی، مگر اس کی بری حالت دیکھ کر دل کو کچھ ہوا تھا۔ سب سے پہلے مجھے اپنی اس بیٹی کا خیال آیا تھا جس کا نام بھی میں ابھی تک نہ رکھ سکی، اور اسے مالکن کی جھولی میں ڈال گئی تھی۔ گیٹ کے قریب پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ گیٹ پر بڑا سا تالا لگا تھا۔ ایسا منظر تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں رونے لگی تھی۔ پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا تھا کہ کیا اب میں دوبارہ اپنی بچی سے کبھی مل نہیں پاؤں گی۔ میں رو رہی تھی جب محلے کا ایک ہی مرد میری جانب بڑھا تھا۔ وہ مجھے پہچان چکا تھا۔ کہنے لگا، مصباح، تم اتنے سالوں بعد یہاں کیسے آئی ہو؟ میں یہ نہ بتا سکی کہ میں اپنی بچی سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے کہا کہ بیگم صاحبہ کی یاد آ رہی تھی، سوچا ان سے جا کر مل آؤں، مگر یہاں تو بڑا سا تالا لگا ہے۔ کیا یہ لوگ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ انہوں نے کہیں اور گھر بنا لیا ہے کیا؟ اس آدمی نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، نہیں نہیں، وہ کہیں بھی نہیں گئے، وہ برے لوگ اسی گھر میں رہ رہے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوئی اور بولی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ آدمی بولا، اچھا ہوا مصباح تم اس گھر کا کام چھوڑ کر چلی گئی تھی، نہیں تو تم بھی آج ان کے ساتھ جرم میں پوری شریک ہوتی۔ میں بولی، کیسا جرم اور کیسا گناہ؟ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا اور بولا، میں اپنے منہ سے بتاتے ہوئے ڈرتا ہوں، میرے گھر میں بھی عورتیں ہیں، ایسی بات منہ سے نکالتے ہوئے بھی اللہ سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں نے محلے والوں سے بات کی کہ ہم اس گند کو اس محلے سے ہمیشہ کے لیے صاف کر دیں گے۔ ان کی غلط حرکتیں دیکھ کر ہماری بچیوں کے ذہنوں پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ وہ ہم سے اس گھر کے بارے میں سوال کرتی ہیں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں محلے کے تمام معزز افراد یہاں پر اکٹھے ہو جائیں گے اور اس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گندگی سے صاف کروا لیں۔ وہ مرد کوئی اور نہیں بلکہ میرے مالک کا ہمسایہ تھا۔ ہم سب اسے ریاض صاحب کہہ کر پکارتے تھے۔ میں بولی، ریاض صاحب، آپ کی تو ساری زندگی یہیں پر گزری ہے، آپ تو بیگم صاحبہ کو جانتے ہیں کہ وہ کتنی اچھی ہیں اور کتنی شریف ہیں، اب آپ یہ سب کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کوئی جواب دیتا، ہمیں کچھ مردوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک ایک کر کے لوگ اسی گھر کے پاس آ کر اکٹھے ہو رہے تھے۔ آج بہت بڑا فیصلہ ہونے والا تھا۔ ہر کسی کے لبوں پر یہی بات تھی کہ آج اس محلے کا یہ گند ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صاف ہو جائے گا۔ یہ گناہگار لوگ یہاں سے چلے جائیں، نہیں تو ہمارے محلے پر ایسا عذاب نازل ہوگا کہ ہم سب تباہ ہو جائیں گے۔ وہ سب غصے کا شکار تھے، مگر اس وقت میری حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میری نظروں کے سامنے میری اس ننھی سی بچی کا چہرہ گھوم رہا تھا جو صرف چند گھنٹوں کی ہی تھی، اور میں اسے اپنے وجود سے جدا کر کے مالکن کی گود میں ڈال دیا تھا۔ کیا میں نے اسے گناہوں کی دلدل میں پھینک دیا تھا؟ محلے کی مسجد کے امام صاحب آگے بڑھے تھے۔ انہوں نے گھر کا دروازہ بجانا شروع کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے بلند آواز میں کہا، سرفراز صاحب آ کر یہ دروازہ کھولے، آپ کے خلاف محلے والوں کو کچھ شکایتیں ہیں، وہ آ کر دور کر دیں، نہیں تو آپ یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ پیچھے سے ایک آدمی بولا، نہیں نہیں امام صاحب، ہم اس آدمی کو ایسے ہی اس محلے سے جانے نہیں دیں گے، بلکہ اس کو عبرت کا نشان بنا دیں گے، اس کے گھر والوں کو پتھروں کے ساتھ سنسار کر دیں گے تاکہ آج کے بعد کوئی اس طرح کا گناہ کرنے کا سوچے بھی نہ۔ امام صاحب نے کہا کہ چپ کر جاؤ، اگر تم لوگ مجھے یہاں پر بڑا بنا کر لائے ہو تو مجھے ہی معاملہ دیکھنے دو۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کرتی جا رہی تھی کہ یا اللہ، میری بچی اس گھر میں محفوظ ہو۔ بڑی دیر تک امام صاحب دروازہ کھٹکھٹاتے رہے تھے، مگر گھر سے کسی نے دروازہ کھولنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ تبھی کچھ نوجوان آگے بڑھے تھے۔ انہوں نے امام صاحب کی جانب اجازت مانگنے والی نظروں سے دیکھا۔ مولوی صاحب نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا تو 2 لڑکے دیوار پلانگ کر گھر میں داخل ہو گئے تھے۔ امام صاحب آگے بڑھ گئے تھے اور انہوں نے گیٹ کے ساتھ ایک جڑا ہوا چھوٹا سا دروازہ کھول دیا تھا۔ امام صاحب آگے بڑھ گئے تھے۔ ابھی اور بھی لوگ اندر کی جانب داخل ہونے ہی لگے تھے، مگر میں نے سب کو دھکا دے کر پیچھے کر دیا تھا اور خود اندر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ بھاگتے بھاگتے برآمدے میں آ گئی تھی۔ جیسے ہی میری نظر میری بچی پر پڑی تو میں زمین پر گر پڑی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں چلا کر بولی،
اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی زیادتی! تبھی سب لوگ بھی گھر کے اندر داخل ہو گئے تھے، جبکہ میری بچی بھاگ کر، میں امید سے تھی۔ میں نے ایک کے بعد ایک بیٹیاں پیدا کی تھی۔ بچوں کی پیدائش میں وقفہ نہ ہونے کی وجہ سے میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ گھر میں خوراک کی بھی قلت تھی، 2 وقت کی روٹی تو آرام سے کھانا نصیب ہی نہیں ہوتی تھی۔ میں ماں تھی، اپنا پیٹ کاٹ کر، خود بھوکی رہ کر، اپنے حصے کا کھانا بھی بچیوں کو دے دیتی تاکہ ان کا پیٹ بھرا رہے۔ میں اٹھنے بیٹھنے سے بھی پریشان تھی، مگر میری ساس کو تو میری کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ وہ ہر وقت مجھے تانے دیا کرتی، کہنے لگی، جب سے یہ سبز قدموں والی لڑکی ہمارے گھر میں آئی ہے، ہمارا تو سارا رزق ہی کھا گئی ہے، اور پھر اپنی طرح 4 بیٹیاں بھی پیدا کر دی ہیں۔ میرا تنہا بیٹا ان ڈائنوں کو کیسے پالے گا؟ یہ سب باتیں سن کر میرا دل کانپ کر رہ جاتا، مگر میری ساس اتنے میں ہی بس نہیں کرتی تھی۔ وہ آگے سے کہتی کہ اگر اس دفعہ بھی تو نے بیٹی پیدا کی تو میں تمہیں طلاق دلوا دوں گی، اپنے بچے کی شادی کہیں اور کروا دوں گی۔ ہمیں نہیں چاہیے بیٹیاں اور ان کا بوجھ۔ اللہ میرے بیٹے کو ایک بیٹا دے دے جو میرے بیٹے کا سہارا بنے اور اس کے ساتھ مل کر روزی کمائے۔ پہلے تو جب میری ساس میرے ساتھ لڑتی تھی تو میرا شوہر بہت اعتراض کرتا تھا۔ وہ اپنی امی سے کہتا تھا کہ خدا کے لیے آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں، مصباح میری بیوی ہے اور اس کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ جب پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو بھی میرا شوہر اچھا تھا۔ دوسری بیٹی کی دفعہ میرا شوہر خاموش سا تھا، مگر اس نے کوئی بری بات منہ سے نہ نکالی تھی۔ اور تیسری بیٹی کی دفعہ میرے شوہر نے اداسی سے میری جانب دیکھا اور کہنے لگا، کاش اس دفعہ بیٹا پیدا ہو جاتا تو امی ہمیں تنگ نہ کرتی۔ میں اس کی بات سن کر سرد آہ بھر کر رہ گئی تھی اور اس کے ماتھے پر بھی بل پڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ میں تنہا اور اکیلا کمانے والا ہوں اور میری ملازمت بھی اتنی اچھی نہیں ہے، میں دہاڑی دار مزدور ہوں، ایک دن کام مل گیا اور 2 دن کام کی تلاش میں پھرتا رہتا ہوں، میں اتنی بچیوں کا بوجھ کیسے برداشت کروں گا؟ اب کی دفعہ جب میں حاملہ ہوئی تو میرا شوہر میرا حال چال تک نہ پوچھتا، اسے مجھ سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ پہلے تو وہ مجھ سے پیار کرتا تھا، مگر جیسے جیسے ہماری شادی کو عرصہ گزرتا گیا میرا شوہر مجھ سے دور ہوتا گیا۔ آج میری طبیعت بہت خراب تھی تو میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہا، محسن تم تو ایسے کرتے ہو جیسے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے۔ کیا میں تمہاری بیوی نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی نہیں ہوں؟ میری ذمہ داری تم پر ہے، پھر تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ تو میرے شوہر نے مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھا اور کہنے لگا کہ ہاں، تم تو جب سے رخصت ہو کر شادی کر کے اس گھر میں آئی ہو مجھ پر تو ذمہ داریاں اور بوجھ ڈالتی رہی ہو، کبھی جو تمہاری طرف سے خیر کی خبر آئی ہو۔ میں بھی انسان ہوں، میں بھی تنگ آ گیا ہوں، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کر تو میرے حوصلے بالکل پست ہو گئے تھے۔ میں بولی، کیا برداشت نہیں کر سکتے؟ بچیوں کی پیدائش، اس میں میرا کوئی گناہ نہیں، یہ تو اللہ کی دین ہے۔ تو میرا شوہر کہنے لگا کہ بس بہت باتیں ہو گئی، اٹھو اور جاؤ، میرا سر نہ کھاؤ۔ اب میرے شوہر کو نہ تو میری فکر تھی اور نہ ہی بچیوں کی، وہ خود تو باہر سے پیٹ بھر کے کھانا کھاتا تھا، جبکہ اس کی ماں کے لیے اس کی شادی شدہ بہن کھانا دے کر جاتی تھی، وہ بھی اسی محلے میں ہی رہتی تھی۔ پیچھے بھوکی رہ جاتی تھی میں اور میری بیٹیاں۔ میں نے محلے میں ایک عورت سے کہا کہ اگر تمہاری نظر میں کوئی ایسا گھر ہو جس میں ملازمت کی ضرورت ہو تو وہاں مجھے لگوا دینا، میرے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو میری پڑوسن کہنے لگی کہ تم اس حالت میں کیسے کام کرو گی؟ تم تو خود امید سے ہو۔ میں نے کہا، میں کام کر لوں گی، تم اس بات کی فکر نہ کرو، بس میرے لیے ملازمت تلاش کر دو۔ میری پڑوسن نے حامی بڑھ لی تھی اور پھر اگلے ہی ہفتے وہ سچ میں میرے لیے کام ڈھونڈ لائی تھی۔ اس نے کہا کہ ایک بہت بڑی حویلی ہے جہاں پہ زیادہ لوگ نہیں رہتے، وہاں صرف 2 میاں بیوی رہتے ہیں، ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، تم ان کے گھر کا کام کر لیا کرو، تم پر زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا اور وہ تمہیں اچھا خاصا معاوضہ بھی دے دیں گے۔ میں نے فوراً حامی بڑھ لی اور کہا کہ آج رات میں اپنے شوہر سے بات کروں گی، کل سے میں کام پر جانے لگوں گی۔ میری پڑوسن نے کہا، ٹھیک ہے، کل میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں گی اور تمہیں مالکن سے بھی ملوا دوں گی۔ میں شام کو اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، نہ جانے میرے دل میں یہ خیال بار بار کیوں آ رہا تھا کہ کیا پتا محسن مجھ سے کہیں گے کہ تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، تم کسی کے گھر کام کرنے نہیں جاؤ گی، تمہاری روٹی میرے ذمہ ہے، میں ہی سب کچھ پورا کروں گا۔ شام کو جب میرا شوہر کام سے گھر واپس آیا تو میں نے اسے کہا کہ محسن، مجھے ایک گھر میں کام مل گیا ہے، اگر آپ اجازت دے تو میں حویلی میں کام کر لیا کروں۔ محسن نے میری جانب عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیسا کام ہے؟ میں نے کہا، صفائی ستھرائی کا اور کھانا پکانے کا۔ محسن کہنے لگا، شکر ہے کہ مجھے تم سے آج کوئی اچھی خبر آئی ہے، کیوں نہیں، ضرور جاؤ، کام کرو تاکہ میرا بھی بوجھ کم ہو جائے۔ مجھے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ مجھے کام کی اجازت مل گئی ہے، مگر میرے اندر جو مان تھا وہ ٹوٹ گیا تھا۔ جب ایک عورت کا مان ٹوٹ جاتا ہے نا تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ مان ٹوٹ گیا تو سمجھو عورت ہی ٹوٹ گئی۔
باہر سے ایک زندہ مورت رہ جاتی ہے۔ اگلے روز میری پڑوسن مجھے مالکین کے گھر لے گئی تھی۔ اس نے میری حالت دیکھی تو کہنے لگی، مصباح، تم گھر کی صفائی کیسے کرو گی؟ تم تو خود امید سے ہو۔ مجھے تمہاری پڑوسن نے تمہارے متعلق سب بتایا ہے۔ تو میں بولی کہ مالکین آپ بالکل فکر نہ کرے، یہ کون سا میرا پہلا بچہ ہے جو میں نازک مزاج اور بستر سے لگ جاؤں گی۔ میں 5ویں دفعہ حاملہ ہو رہی ہوں، اور جہاں اپنے گھر کے اتنے کام کرتی ہوں ویسے یہاں بھی کر لیا کروں گی۔ اس سے تو اتنا تو ہوگا کہ میری بچیوں کی 2 وقت کی روٹی عزت سے مل جائے گی۔ مالکین نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں کام پر رکھ لیتی ہوں۔ میری مالکین بہت ہی اچھی عورت تھی، اس کا مزاج بہت ہی اچھا تھا، وہ بہت شفقت سے بات کرتی تھی۔ میرے حامل سے ہونے کی وجہ سے وہ میرا بہت خیال رکھتی، گھر میں جو بھی فروٹ پڑا ہوتا وہ مجھے زبردستی کھلا دیتی تھی۔ ایک روز میں مالکین کے سر کی مالش کر رہی تھی تو وہ کہنے لگی کہ تمہارا شوہر تو تم سے بڑا خوش ہوگا، تم نے اسے اتنے بچے پیدا کر دیے ہیں۔ مالکین کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ محسن میرا پھوپھی زاد ہے، اس نے مجھ سے محبت کی شادی کی تھی، مگر جب میرے گھر چوتھی بیٹی کی ولادت ہو گئی تو اس نے بھی مجھ سے نظریں پھیر لی، وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ میرے گھر 5واں بچہ متوقع ہے، اس کی آنے کی امید ہے، جبکہ محسن نے پہلے سے مجھے آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں۔ میں اپنے اس بچے کے لیے بہت پریشان ہوں، میری تو پہلے 4 بچیاں بھوک اور خوراک کی کمی کی وجہ سے بہت کمزور ہیں، نہ جانے اس بچے کی خوراک کو میں کیسے پورا کر سکوں گی۔ تو مالکین سسکی تھی، وہ کہنے لگی، واہ اللہ، تیرے کام تو ہی جانے، تیرے کاموں میں کس کو دخل ہے؟ کسی کو اتنی اولاد دے دیتا ہے کہ اس سے سنبھالے نہیں سنبھلتی، اور کوئی اولاد کے لیے ہی ترستا رہتا ہے۔ مصباح، تمہیں پتہ ہے کیا، میری شادی کو پورے 6 سال ہو گئے ہیں، مگر ابھی تک مجھے اولاد کی خوشخبری نہیں نصیب ہوئی۔ میری ساس اپنے پوتے کو گود میں کھلانے کا سپنا لے کر قبر میں جا سوئی، مگر میرے ہاں اللہ نے رحمت نہیں بھیجی۔ میں نے ہر طرح کے اچھے اچھے ڈاکٹروں سے علاج کروایا ہے، میرے شوہر نے بھی اپنے سارے ٹیسٹ کرائے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، مگر اللہ کی طرف سے ہی دیر ہے۔ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں اولاد گود میں لے لوں، مگر میرا شوہر اس پر بھی راضی نہیں ہوتا۔ میں نے بڑا کہا کہ ہم کسی یتیم خانے سے بچہ گود لے لیتے ہیں، مگر میرا شوہر مانتا ہی نہیں ہے۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ میری مالکین کی باتوں میں اتنی بے بسی تھی کہ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں نے مالکین کو دلاسا دیا اور کہا کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ اچھا کرے گا۔ پھر جب اگلے روز میں کام پر واپس آئی تو مجھے دیکھ کر مالکین کی چیخ نکل گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ یہ تمہارا حال کس نے کیا ہے؟ مالکین میرے چہرے پر بنے ہوئے نشانات کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی، میری آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھی۔ میں رونے لگی اور بولی کہ کل میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، وہ اس بچے کو نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ میری ساس نے میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکایا تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگا۔ میں نے بھی آگے سے جواب دیا کہ تمہارا ہی بچہ ہے، تم پھر ایسے کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور یہ بھی کہا کہ اس بچے کو ختم کر دو، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، اور اگر تم ضد کرو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میری مالکین رونے لگی، وہ کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے کیا، کل مجھے میرے شوہر نے کہا کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا یا دوسری شادی کر لے گا۔ ہم دونوں عورتیں بہت بے بس ہیں، بہت مجبور ہیں۔ میں کل سارا دن سوچتی رہی ہوں اور اس چیز کا حل میں نے پتہ ہے کیا نکالا ہے۔ اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہارے ساتھ ایک اسکیم شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں بولی، جی جی مالکین کہیے، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میری اتنی مجال کہ میں آپ کی بات کا برا مانوں؟ مالکین کہنے لگی کہ مصباح، تمہارا کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ میں بولی، ابھی مجھے 1 مہینہ ہی ہوا ہے۔ تو مالکین کہنے لگی، چلو تم اپنے بچے کو نہ مارو۔ میں بولی، ابھی مجھے 2 مہینے ہی ہوئے ہیں۔ تو مالکین کہنے لگی، چلو تم اپنے بچے کو نہ مارو، لیکن اس صورت میں تو تمہیں طلاق ہو جائے گی، تو طلاق سے بچنے کے لیے تم اپنے گھر میں یہ مشہور کر دو کہ تم نے بچہ ختم کروا دیا ہے، اور میں ادھر اپنے شوہر سے جھوٹ بول لوں گی کہ میں حاملہ ہوں۔ اس طرح جب تمہاری کوکھ سے بچہ جنے گا تو وہ میں رکھ لوں گی، تمہارے شوہر کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ اب تم پر انحصار ہے کہ تم نے اپنا حمل اپنے گھر والوں سے کیسے چھپانا ہے، اور اپنے شوہر کو اس بات کا کس طرح سے یقین دلانا ہے کہ میں سچ میں حاملہ ہوں۔ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، تمہارے ہاں بیٹی ہوئی یا بیٹا ہوا، جو بھی ہوا وہ تم میری گود میں ڈال دینا، اور اس کے بدلے میں تمہیں 25 لاکھ روپے نقد دوں گی، اور پھر تم یہ شہر چھوڑ کر چلی جانا۔ بولو، تمہیں منظور ہے؟ اس طرح تمہارے ہونے والے بچے کی جان بھی بچ جائے گی اور تمہارا گھر بھی نہیں جڑے گا، اور پھر تم اپنی بیٹیوں کے ساتھ عیش و آرام سے زندگی بسر کرو گی، انہیں زندگی کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے قابل ہو جاؤ گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے کہا، مالکین اگر ایسا ہو جائے تو بہت ہی بہتر ہوگا، آپ تو میرے لیے مسیحات بن کر آئی ہیں، آپ تو میرے لیے مسیحا ثابت ہوں گی۔ اس روز ہم دونوں دکھوں کی ماری عورتوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم یہ بات پوری دنیا سے چھپا کر رکھیں گے۔ میں شام گھر واپس گئی تو میرا شوہر برآمدے میں ہی بیٹھا تھا، اس کے تیور ابھی بھی کڑے تھے، گسیلے تھے۔ وہ کہنے لگا، ہاں مجھے بتاؤ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ مجھے رکھنا ہے کہ 5ویں بیٹی رکھنی ہے؟ میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا
اور اسے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. کل ہی میں ہسپتال جا کر اس بچے کو ختم کرواؤں گی. تب کہیں جا کر میرے شوہر کا مزاج بہتر ہوا تھا. میرے ساتھ بھی بڑی خوش ہو گئی تھی، لیکن میں اندر سے ٹوٹ کر رہ گئی تھی. اب جب بھی میں کام پر جاتی تو میری مالکن مجھے کام نہ کرنے دیتی، بلکہ سارا سارا دن کہتی کہ تم آرام کرو کیونکہ تمہاری کوکھ میں میری امانت پل رہی ہے، اور پھر زبردستی مجھے کھانا بھی کھلا دیا کرتی. پھل فروٹ تو وہ ہمیشہ ہی تیار رکھتی تھی. مالکن نے گھر میں ایک ملازمہ الگ سے رکھ لی تھی جو کام کاج کرتی اور مجھے آرام دیا جاتا. مہینے کے آخر میں مالکن میرے ہاتھوں پر تنخواہ بھی رکھ دیا کرتی تھی. یہ 9 مہینے میرے بڑے اچھے گزر گئے تھے. مجھے میرے کسی بھی حمل کے دوران اتنا آرام نہیں ملا تھا. یہ تو مالکن کا بڑپن تھا کہ وہ میرا اتنا خیال رکھ رہی تھی. میری صحت بھی بہت اچھی ہو گئی تھی. مالکن نے مجھ سے کہا تھا کہ تم آج کل اپنی گھریلو ٹینشن سے بھی دور رہو. اگر تمہارا شوہر تمہارے ساتھ لڑتا ہے تو بھی اس کے بارے میں مت سوچو. تو میں مسکرا دیتی اور کہتی کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ جب میرے بچے بھوکے ہیں تو میں کیسے ٹینشن نہ لوں؟ اب مالکن میری بچیوں کے لیے بھی کھانا بیچنے لگی تھی. شوہر کا مزاج اب قدرے بہتر ہونے لگا تھا کیونکہ اس کا خرچہ جو کم ہو گیا تھا. میں مالکن سے پوچھتی کہ مالک کا رویہ اب آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا وہ دوسری شادی سے باز آ گئے ہیں؟ تو مالکن کے چہرے پر اداسی پھیل گئی تھی. وہ کہنے لگی کہ ہاں، میرا شوہر دوسری شادی سے تو باز آ گیا ہے، لیکن چپ چاپ سا رہتا ہے. شاید اسے امید نہیں تھی کہ میں اسے اولاد کی خوشخبری دوں گی. لگتا ہے میں نے اس کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا ہے. وہ تو اپنے لیے دوسری دلہن بھی تلاش کیے بیٹھا ہوگا، تبھی تو چپ چاپ سا رہتا ہے. لیکن تم پریشان نہ ہو، آہستہ آہستہ ہم دونوں کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. میں کام پر جاتی تھی تو مالکن مجھے اے سی والے کمرے میں لٹا دیتی تھی. تب میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہونے والے بچے کے ساتھ ڈھیروں باتیں کیا کرتی تھی. میں نے اسے اپنی مجبوری بتائی تھی. اسے سمجھایا تھا کہ مجھ سے نفرت نہ کرنا، تمہاری ماں مجبور ہے. تم تو جیسے ہی پیدا ہوگی میں تمہیں غیروں کے ہاتھ میں سونپ کر چلی جاؤں گی. لیکن فکر نہ کرنا، یہ جو عورت ہے یہ غیر نہیں ہے، یہ تم پر جان نچھاور کرے گی. لگتا ہے میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ جھوٹے نکلے تھے، کیونکہ آج جب میں گھر میں داخل ہوئی تو عجیب ہی منظر دیکھا تھا. میری بیٹی مالک کے ساتھ جڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ جو مالکن تھی وہ تو گھر کے کام کاج میں مصروف تھی. مالک کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے. وہ کہہ رہا تھا، بنش، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں. جب سے تم سے شادی ہوئی ہے میری تو دنیا ہی بدل گئی ہے. میں چیخ پڑی تھی اور بولی تھی کہ یہ تو سراسر گناہ ہے. تب تک باقی لوگ بھی گھر میں داخل ہو چکے تھے. ایک آدمی نے آگے بڑھ کر مالک کو گریبان سے پکڑ لیا تھا اور کہنے لگا، یہ کیا بےہودگی ہے، یہ کیا بے شرمی ہے، تم اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کیسے کر سکتے ہو؟ میرا دماغ گھوم رہا تھا، ایسے لگتا تھا ابھی چکرا کر گر جاؤں گی. امام صاحب آگے بڑھے تھے. انہوں نے مالک سے کہا، تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم پر محلے والوں نے جو تہمت لگائی ہے کیا وہ سچی ہے؟ کیا تم سچ میں اپنی بیٹی سے نکاح کر چکے ہو؟ یہ لڑکی تمہاری نکاح میں ہے؟ تو مالک نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا. اس نے کہا، ہاں، میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر چکا ہوں، مگر میری بات سنیں. مالک کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ کچھ لوگ آگے بڑھے تھے. انہوں نے مالک پر حملہ کر دیا تھا. مالک نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا، رکو رکو، میری بات تو سنو. یہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ میری لڑکی میری بیوی نے گود لی تھی. تب امام صاحب کہنے لگے کہ لے پالک بیٹیوں کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے. تو نے یہ کیا کیا ہے؟ تم نے غلط کیا ہے. میں بھی تھر تھر کانپ رہی تھی، جبکہ میری معصوم سی بیٹی بھی سامنے کھڑی گھبرائی سی لگتی تھی. مالکن آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ امام صاحب آپ میری پوری بات سنیں. امام صاحب کہنے لگے، ہاں بیٹی، تم بتاؤ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ. مالکن بولی کہ میں شادی کے 6 سال بعد بھی اولاد پیدا نہیں کر سکی تھی تو میرے شوہر نے مجھے دوسری شادی کی دھمکی دی تھی. اس لیے میں نے اپنی ملازمہ سے اس کی بیٹی لے لی تھی اور یہی کہا تھا کہ میری اپنی بیٹی ہے. یہ ملازمہ آپ سب کے سامنے کھڑی ہے، اس سے پوچھ لیجئے. میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی کہ ایسی ہی بات ہے. تب مالکن کہنے لگی کہ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ میں حاملہ ہوں، مگر میرا شوہر خوش نہیں ہوا تھا. جس روز یہ بچی میری گود میں آئی اس دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں ابھی کے ابھی طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا، نہیں تو مجھے سچ سچ بتا دو یہ کس کی بیٹی ہے. میں نے اپنے شوہر کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ میں نے پیدا کی ہے. تب میرا شوہر کہنے لگا کہ میں تو بانجھ ہوں، میں تو اولاد پیدا کر ہی نہیں سکتا، پھر یہ کس کی بیٹی ہے؟ تم نے کہاں منہ کالا کیا ہے؟ یہ بات سن کر تو میں گھبرا گئی تھی. میں بولی کہ میں نے کہیں بھی منہ کالا نہیں کیا، بلکہ یہ بچی میں نے ملازمہ سے لی ہے، اس کو میں اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی. امام صاحب، میں اس وقت اتنی پریشان تھی کہ میرا جھوٹ میرے شوہر کے سامنے آ گیا تھا. میں تو اپنے شوہر سے نظریں ملانے کے بھی قابل نہیں تھی. وہ مجھے اٹھتے بیٹھتے اس بات کے تانے مارتا تھا کہ تم اس قدر مکار عورت ہو کہ 9 مہینے تک میرے سامنے مکاری کی. تم حاملہ ہو. میرے شوہر نے مجھے تانوں کے نیچے دبا دیا تھا. اس نے تو مجھے اس بات کا احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ وہ خود بانجھ ہے.
اس میں اتنا بڑا عیب ہے، مگر وہ اپنا عیب چھپا لیا کرتا تھا۔ شادی کے بعد اس نے ہمیشہ مجھ سے اولاد کا تقاضا کیا تھا۔ میرا دھیان کسی اور جانب گیا ہی نہیں، اور جب مجھے شوہر کی حقیقت پتہ چل گئی تو اس نے مجھ پر مکاری کا الزام لگا دیا۔ میں خود کو پارسا اور نیک ثابت کرتی رہی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا شوہر مجھ سے میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس بچی کو گھر میں نہیں رکھے گا۔ محلے والوں کی نظر میں تو بنش میری ہی بیٹی تھی اور میرے ہی ساتھ رہتی تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔ بنش کے لیے میں نے علیحدہ سے ملازمہ رکھی ہوئی تھی۔ بنش اس کے ساتھ سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی۔ ان سالوں میں کبھی بھی میرے شوہر نے اس لڑکی کو نہ تو دیکھا تھا اور نہ ہی باپ والا رویہ رکھا تھا۔ میں بھی اس بچی کی ماں نہ بن پائی تھی۔ بس پورے دن میں 1 آدھا گھنٹے کے لیے اس کے پاس چلی جاتی تھی۔ میرا شوہر اب بھی میرے ساتھ بہت برا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر طنزیہ ہنس دیتا اور کہا، میرے سامنے تم نے نقلی حمل کا ڈرامہ کیا ہے اور نہ جانے کیا کچھ کرتی رہی ہوگی، نہ جانے میری ناک تلے کتنے عشق لڑائے ہوں گے۔ میں تو ان باتوں میں ہی الجھ کر رہ گئی تھی۔ کبھی پلٹ کر سوال کرنے کا خیال ہی نہیں آیا کہ جھوٹے انسان تو تم ہو، تم نے میری جوانی رول دی، بانجھ خود تھے اور اولاد مجھ سے مانگتے تھے۔ خیر، جب بنش 18 برس کی ہو گئی تو ایک روز وہ میرے پاس آئی تھی۔ تب میرے شوہر کی نظر اس پر پڑی۔ وہ پورا سال خاموش رہا، کچھ نہیں بولا، مگر جب وہ 18 برس کی ہو گئی تو میرے شوہر نے میرے سامنے طلاق کے کاغذات رکھ دیے تھے۔ کہنے لگا کہ طلاق دے دوں گا، نہیں تو میرا نکاح بنش سے کروا دو۔ میرا شوہر جانتا تھا کہ طلاق ایسی چیز ہے جس سے میں بہت دبتی تھی، بہت ڈر جاتی تھی، کیونکہ میرے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور میرے پاس رہنے کے لیے اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ بنش بھی یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ بھی میری طرح مجبور تھی۔ اس کے پاس بھی اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ نکاح کے بعد میرے شوہر نے مجھے اس گھر کی ملازمہ بنا دیا اور بنش کو مالکن۔ نہ جانے محلے میں یہ بات کیسے پھیل گئی، اچھا ہی ہوا۔ خیر، بنش آگے بڑھ کر کہنے لگی، مجھے اس آدمی سے خلا چاہیے۔ امام صاحب نے پولیس کو بلایا اور بنش کی حمایت میں زبردستی کے نکاح کا مقدمہ درج ہو گیا۔ مالک کو پولیس لے گئی اور بنش کو خلا مل گئی۔ مالکن نے بھی طلاق لے لی تھی اور اپنی جائیداد سمیٹ کر بنش کے ساتھ دوسرے شہر شفٹ ہو گئی تھی، مگر جانے سے پہلے مجھے بنش کو گلے لگانے کا موقع مل گیا تھا۔ میری اس بیٹی کے بدلے اللہ نے میری 4 بیٹیوں کے نصیب کھول دیے تھے، اور مالکن کے حوالے جب میں نے بنش کو کر دیا تو میری زندگی بدل گئی تھی۔ میرا شوہر میرے ساتھ اچھا ہو گیا تھا، میری بیٹیوں کو خوراک ملنے لگی تھی، ان کو میں نے اچھے اداروں سے تعلیم دلوائی تھی۔ محسن نے میرے 25 لاکھ سے بزنس کیا تھا جس میں اسے منافع ہوا تھا۔ اب میری 4 بیٹیاں بہائی گئی ہیں، مگر میں سوچتی ہوں کہ بنش نے جو اتنے دکھ دیکھے اس کا قصوروار کون تھا، میں یا میرا شوہر؟ ناظرین، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہاں، اگر کہانی اچھی لگی ہو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔